بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ مجھے جیل نہیں جانا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے معاف کر دیا جائے، کیونکہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ میرا وہ شوہر جس سے میں دل و جان سے محبت کرتی تھی پاس کھڑا تھا اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری ساس، میری نندیں سب مجھ پہ ہنس رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی برا خواب ہے، لیکن خواب نہیں، حقیقت تھی۔ مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی اتنی بری ہو جائے گی کہ شاید میں جینے کی امید ہی چھوڑ دوں، لیکن یہاں پر آ کر مجھے ایک ایسی کہانی کے بارے میں پتہ چلا کہ مجھے اپنی زندگی سے محبت ہو گئی۔ پھر کرتے کراتے اس کہانی کی وجہ سے میری اپنی زندگی بدل گئی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا آپ لوگ جان کے حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب میں جیل میں گئی تو مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی، اور وہ خوشی یہ تھی کہ اس جیل میں ہر رات کو صرف میرے لیے میری شادی ایک بہت خوبصورت نوجوان سے ہوئی تھی۔ میرا نام رتابہ تھا، اس کا نام سلیم۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کی تھی، پر اس کے ماں باپ نے ہمیں بڑی آسانی سے قبول کر لیا تھا۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی تھی، پر پھر سوچا کہ اکلوتے بیٹے کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن ان کے گھر والوں نے میرے خلاف سازشیں کی، سیاست کی۔ پھر بھی میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ایک خواب جی رہی ہوں، کیونکہ میرا اس دنیا میں اب میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن اس کے ایک کزن نے مجھ پہ بری نظر رکھی۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی کہ ڈر جاتی۔ میں نے اس سے کہا، اگر آئندہ میری طرف ہاتھ بھی بڑھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں نے اسے یہ دھمکی سب کے سامنے دی تھی۔ سب لوگ حیران ہوئے تھے، لیکن میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ میرے شوہر کا فرسٹ کزن تھا اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا، گھر میں ہی رہتا تھا، لیکن میرے معاملے میں میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا، اس کا نہیں۔ پر کچھ دن کے بعد کسی نے اس کو جان سے مار ڈالا، اور پھر کیا تھا، الزام مجھ پر آیا، کیونکہ جب انگلیوں کے نشانوں کا پتہ لگایا گیا تو وہ نشان میرے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ پہ کیس کر دیا۔ میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں قاتل کو اپنی بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتا، تم نے تو اسے جان سے ہی مار ڈالا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، پر کسی نے مجھے نہیں بچایا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی جیل تھی۔ یہاں پر جب میں داخل ہوئی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، گو کہ میں ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، لیکن میں یہاں سے جب تک واپس جاتی تب تک نہ جانے کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ مجھے صبح میں لایا گیا تھا، پھر اس کے بعد میری کوٹری میں بھیج دیا گیا۔ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اسے مجھ پہ یقین ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حقیقت کو ثبوت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کے پار سوچنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن جن سے محبت ہو ان کے بارے میں تو انسان جانتا ہے۔ میں کیسے کسی کو جان سے مار سکتی تھی؟ مجھے غصہ زیادہ آتا تھا۔ میں جذباتی انسان تھی، لیکن بے وقوف نہیں تھی۔ میرے ساتھ جس عورت کو رکھا گیا وہ بہت نیک اور پرہیزگار لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس نے کہا، تم بھی یہاں کوئی گناہ کر کے آئی ہو، لیکن اب میں تمہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگانا، تو تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ اگر تم اس جیل میں رہ کر یہاں کے ماحول میں ڈھل گئی تو پھر تمہاری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم بہت اچھی جگہ آ گئی ہو۔ میں نے کہا، جیل بھی کبھی کسی کے لیے اچھی جگہ ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے کہا، ہم جیسی عورتوں کے لیے یہ جگہ اچھی ہی ہے، ہم پہ اور کوئی بوجھ نہیں، کوئی کام نہیں، ہم چاہیں تو دن رات عبادت میں لگا کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں یہاں عبادت کرنے کے لیے نہیں، سزا کاٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے کہا، اگر سزا کو ہی عبادت بنا لیا جائے تو کتنا اچھا ہو۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ گدھیڑ عمر عورت ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس سے کیا پتا کہ میں کیا کھو کر آئی ہوں۔ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، اپنا شوہر، اپنے محبوب کو چھوڑ کر آئی ہوں، جس سے بہت محبت تھی، جس کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اور اب میری زندگی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ رات کو عشاء کی اذان ہوئی تو سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ میں بھی اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی، روتے روتے ان سب لوگوں کے نام لیے جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میری ساس اور میری نندو نے مل کے کیا تھا۔ انہوں نے میرے خلاف پلان بنایا اور میں بے وقوف ان کے پلان میں آ گئی۔ رات کے 12 ہونے والے تھے جب روتے روتے ہی میری آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اذان ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ اذان میرے دماغ میں گونج رہی ہے یا مجھے خواب آ رہا ہے۔ مجھے اس قیدی عورت نے اٹھایا اور کہا، اٹھ جاؤ،
وضو کر لو، نماز کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی اذان ہو رہی ہے؟ کیا یہ تہجد کا وقت ہے؟ اس نے کہا نہیں، تہجد کا وقت نہیں ہے، وہ تو 2:30 بجے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اب نماز پڑھنی ہوگی، اٹھ جاؤ اور وضو وغیرہ کر لو۔ میں نے وضو بھی کر لیا اور سب کے ساتھ نماز بھی پڑھ لی۔ سب لوگ نماز پڑھ کے بہت پرسکون ہو گئے تھے، آپس میں عجیب سی باتیں کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں آج نماز پڑھنے کا بہت دل کر رہا تھا، لیکن اذان میں 10 منٹ کی دیری ہوئی ہے، مجھے تو لگا تھا اذان ہی نہیں ہوگی، جب تک یہ نماز پڑھ لوں دل کو سکون نہیں آتا، اب سکون کی نیند آئے گی۔ میں یہاں پہ نئی تھی تو مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ نماز پڑھ کے پھر سے سونے چلی گئی۔ یہ نماز صرف قیدیوں نے ہی نہیں بلکہ جیلر صاحبہ نے بھی ادا کی تھی اور باقی سٹاف نے بھی۔ جیلر صاحبہ شکل سے بڑی خطرناک لگ رہی تھیں، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی۔ یہاں تقریباً ہر کسی کے ہاتھوں میں تسبیح میں نے دیکھی تھی، جو فارغ وقت میں تسبیح پھیرتی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے کام کرتی رہتی تھی۔ صبح ہوئی تو مجھے بتا دیا گیا کہ میری ڈیوٹی کھانا بنانے پر ہے، مجھے کھانا بنانا ہوگا۔ مجھے سب نے کہا تمہیں آسان کام دیا گیا ہے کیونکہ تم نئی ہو، اگر تمہیں کپڑے دھونے کا کام مل جاتا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جانی تھی۔ میں نے کہا اب تو میری ساری زندگی ہی مشکل ہے، میرے لیے آسانی ہے ہی کہاں۔ دن رات روتی تھی، اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی۔ ہمارا ناشتہ ایسا تھا کہ اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ پھر اس نے مجھے یہاں پر چھوڑ کے خود اتنی ساری راتیں کیسے گزاری ہوں گی۔ آج ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے 20 دن ہو گئے تھے۔ پہلے میرے ٹرائل وغیرہ ہو رہے تھے، میں تو سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے میرا یقین نہیں کیا کیونکہ ثبوت میرے خلاف تھے۔ جس وقت مجھے جیل لے جانے کے لیے لوگ آئے تھے اس سے 5 منٹ پہلے میری ساس اور نند میرے کمرے میں آئی تھیں۔ میں نے خود کو کمرے میں یہ سوچ کے بند کر لیا تھا کہ شاید میں بچ جاؤں گی، لیکن پولیس تو کمرے کے اندر آ کے ہی مجھے لے گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو تمہارے کانوں اور انگلیوں میں سونے کے زیورات ہیں وہ ہمیں اتار کے دے دو، نہیں تو جیل والے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وہ زیورات بھی لے لیے۔ ان کے چہرے پر ایک شیطانی ہنسی تھی۔ مجھے اسی پر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اس جیل میں روز رات کو عشاء کی اذان کے بعد 12 بجے پھر سے اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اذان نہیں ہوئی تو سب قیدی عورتیں جاگ رہی تھیں، لوگ سو ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے اس عورت سے کہا لوگ سو کیوں نہیں رہے؟ تو اس نے کہا جب تک اذان نہیں ہوگی سب نماز نہیں پڑھ لیں گے، کوئی بھی نہیں سوئے گا۔ اذان دینے کا مطلب یہی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، خالی اذان سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک اذان نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی اور لوگ نہیں سوئیں گے۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، اس وقت کون سی اذان ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہ کہانی میں پھر کبھی سناؤں گی، ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اذان ہونے لگی اور پھر سے ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ اس عورت نے کہا اگر تھوڑی بہت طبیعت خراب ہے تو جیلر صاحبہ سے جا کر دوائی لے لو، اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو پھر تمہیں ہسپتال بھیجنا پڑے گا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری طبیعت خراب کیوں ہے، لیکن مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں جیلر صاحبہ کے پاس ہی جاتی ہوں۔ میں نے جا کر ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے پیٹ کی دوائی دے دی، لیکن میری طبیعت رات کو بہت خراب ہو گئی، مجھے مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، لیکن ہسپتال یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ ٹیسٹ وغیرہ دیے، پھر مجھے ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا سر سجدے میں گر پڑا تھا، میں رو رہی تھی۔ میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، صرف وہی میری تکلیف کو سمجھتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، ہماری زندگی بہت خوبصورت تھی، ہماری شادی کو ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، میرے پاس اس وقت ہماری محبت کی نشانی تھی، میں ماں بننے والی تھی۔ لیکن اس بچے کی قسمت کیسی ہونی تھی جس نے جیل میں پلنا بڑھنا تھا۔ جب کوئی قیدی عورت پریگننٹ ہوتی ہے یا ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کو جیل سے رہائی نہیں مل جاتی، اسے وہیں پہ بچہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس بچے کی قسمت کا فیصلہ بھی اس نے خود کرنا ہوتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کو دینا چاہتی ہے، کیونکہ جیل میں اس کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ میں یہ بات سلیم کو بتانا چاہتی تھی۔ میں نے تو اس بات کے خواب سوچے تھے کہ جس دن مجھے پتہ چلے گا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں اپنے شوہر کو ایک بہت بڑا تحفہ دوں گی، اس کی ویڈیو بناؤں گی، اسے بتاؤں گی کہ وہ باپ بننے والا ہے، پھر اس کے چہرے کے تاثرات کو کیمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گی، پھر کبھی
بیٹھ کے دیکھا کریں گے کہ جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے تو ہمارے تاثرات کیسے تھے۔ جتنا میں سلیم کو جانتی تھی مجھے اندازہ تھا کہ اس کی حالت میرے بغیر بہت بری ہوگی، وہ میری یاد میں تڑپ رہا ہوگا۔ عورت کی محبت اور مرد کی محبت کہتے ہیں کہ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن محبت ایک جیسی ہوتی ہے، تڑپ ایک جیسی ہوتی ہے۔ مرد شاید اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا اور عورت اظہار زیادہ کرتی ہے، لیکن محبت تو اسی شدت کی ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے، یعنی میری ملاقات آئی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ مجھ سے ملنے کے لیے کون آ سکتا ہے۔ جب میں اس جگہ پر گئی جہاں پر قیدی باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے تھے، وہ ایک جالی تھی جس کے پاس آپ کا کوئی اپنا کھڑا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے آپ کو بہت سکون ملتا تھا۔ وہاں پر میری ایک دوست کھڑی تھی۔ یہ میری وہی دوست تھی جو میرے بارے میں اور سلیم کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی اور میری طرف سے شادی میں صرف یہی شامل ہوئی تھی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ وکالت کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے ساتھ اتنا برا ظلم ہو گیا، تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے کہا کہ میری مدد کرو کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا میں سلیم سے بات کرتی ہوں، تو میں نے کہا کہ میں سلیم سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں چاہتی اسے یہ سب پتہ چلے۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں اسے اس کی اولاد کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ میرے پاس اب میری زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے میری اولاد کے، میں اسے پالوں گی، اپنے بلبوتے پہ پالوں گی، جو کرنا پڑے گا کروں گی، لیکن اسے نہیں بتاؤں گی، اس کو اس اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ مجھے میری دوست نے کہا تم بھی تو غلط کر رہی ہو، معاشرے کا غصہ اس پہ نکال رہی ہو، اگر اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ہم خود بھی ہوتی تو شاید تمہارا رد عمل یہی ہوتا، تمہارے خلاف ثبوت ملے تھے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے خلاف ثبوت کہاں سے آئے تھے، میں نے تو اس ہتھیار کو ہاتھ تک نہیں لگایا جس کے ساتھ اسے ختم کیا گیا ہے۔ شاید یہ سب کچھ تب کیا گیا جب میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، میری انگلیوں کے نشان لیے گئے تھے۔ میری دوست نے کہا کہ تمہارا کیس بہت کمزور ہے، تمہاری طرف سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے جس سے تمہیں بچایا جا سکے، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گی۔ اور تم ماں بننے والی ہو، ہم اس بات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تمہاری سزا کم کروا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ بس میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی، تمہاری مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میری دوست کی باتوں سے مجھے تھوڑی تسلی ملی تو تھی، لیکن یہ تسلی کافی نہیں تھی۔ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ پیار، خدمت اور خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو جیل میں تھی، کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھال کے پھر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ ساری رات روتے ہوئے گزارتی تھی۔ عورتیں منع کرتی تھیں کہ اگر تم روئی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہوگا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو نہیں رکتے تھے، غم تھا کہ کم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، شاید کوئی اذان دینے کے لیے اٹھا ہی نہیں تھا، سب عورتوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح سے شور کر رہی تھی کہ جیسے کوئی قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایک اذان نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کون سی فرض نماز ہے؟ یہ تو میرے ساتھ جو عورت تھی اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، اگر ایک دن یہاں پر اذان نہیں دی گئی اور ہم نے نماز نہیں پڑھی تو یہاں بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا پر مجھے تو یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا ہے، کیسے برا ہو جائے گا؟ اس نے کہا تمہیں تو زیادہ بچ کے رہنا ہوگا، تم تو ماں بننے والی ہو، تمہارے اندر ایک زندگی ہے، تم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہی ہو۔ عورتوں نے تو باقاعدہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کچھ عورتوں تو بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگانے لگیں کہ کچھ تو بچاؤ، اذان دو، کوئی تو اذان دو۔ پھر کہیں جا کے اذان ہونا شروع ہوئی تو سب کے دلوں کو ایسے سکون آیا جیسے کوئی بہت بڑی بربادی ہونے والی تھی اور بالآخر اس سے نجات مل گئی تھی۔ اتنی خوش تو یہ عورتیں تب بھی نہ ہوتی تھیں جب ان کو یہ خبر سنائی جاتی کہ آپ سب کی سزا ختم ہو گئی ہے اور آپ کو اس جیل سے روانہ کر رہے ہیں۔ سب نے خوشی خوشی نماز ادا کر لی۔ آج میں نے اس عورت سے کہا مجھے بتاؤ کہ اس اذان کے پیچھے کیا راز ہے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا یہاں پر ایک لڑکی کو لایا گیا تھا، وہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس لڑکی کا نام سنہری تھا، پتہ نہیں یہ نام کس نے رکھا تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی، دبلی پتلی جوان، لمبے بالوں والی، سبز آنکھوں والی، اس کی باریک باریک انگلیاں تھیں، یوں سمجھو کہ ایسا لگتا تھا کوئی حور ہے۔ اور جانتی ہو وہ بھی تمہاری طرح بے قصور تھی، لیکن اسے یہاں پہ لایا گیا
اس کے ساتھ بہت برا کیا گیا تھا۔ ابھی تو جیلر ایک عورت ہے، لیکن اس وقت جیلر صاحب بہت ہی زیادہ برے انسان تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلا لیا اور اس پر بہت ظلم کیا، اسے اپنے پاس رکھا۔ جب پوچھا جا رہا تھا کہ اسے واپس کیوں نہیں بھیجتے تو کہتے تھے کہ میں تو تفتیش کر رہا ہوں۔ تم سوچو، یہاں پر تو ان قیدیوں کو لایا جاتا ہے جن کی سزا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر تفتیش کی کیا گنجائش؟ دراصل جیلر صاحب نے جب اسے پہلی دفعہ دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جیلر صاحب کے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارا اور کہا تھا، آپ کی ڈیوٹی میں میرا ہاتھ پکڑنا شامل نہیں ہے۔ شاید اسی لیے ان کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر وہ لڑکی کہاں گئی؟ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا، لیکن 7 دن کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو اس کے بعد جب واپس آئی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتی تھی، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی، کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی کچھ کھانے لگتی اسے الٹی ہو جاتی۔ اس کے پورے جسم پہ عجیب و غریب قسم کے نشانات تھے اور آنکھوں میں صرف یہ فریاد کہ جس نے اس کے ساتھ برا کیا اسے کبھی سکون نہ ملے۔ اس نے 4 دن تک ایک نوالا نہیں کھایا، اس کے اندر کچھ جا ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے وہ بددعائیں دینا شروع کر دیتی، کہتی میری بددعا لگے گی، کچھ نہیں بچے گا یہاں، ظالموں کو سزا ملے گی، تم سب ظالم ہو، تم سب نے ظلم کیا ہے، میں بے قصور تھی، میں نے کسی کا کیا کیا تھا؟ مجھ پر پہلے معاشرے والوں نے ظلم کیا، پھر یہاں آ کر مجھے سزا پر سزا دی گئی، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، میری بددعا انہیں لگے گی۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے رات کے 12 بجے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا گیا، لیکن جیسے ہی اگلی رات کے 12 بجے اس جیل میں زلزلہ آیا، اتنا برا زلزلہ آیا کہ 7 قیدی عورتیں اس دنیا سے روانہ ہو گئیں۔ سٹاف کے 2 لوگ بھی مر گئے۔ اس کے بعد اس جیل کی مرمت کا کام شروع ہوا۔ پھر کچھ دن ہم نے بہت برے گزارے۔ جیسے ہی دوبارہ سے ہمیں ہماری جیلوں میں بھیجا گیا تو رات ہوتے ہی پھر سے زلزلہ آیا۔ اتنا برا زلزلہ آیا کہ پچھلے والے سے بھی زیادہ برا تھا۔ سٹاف میں ایک آدمی تھا جو بڑی عمر کا تھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے 12 بجے کے بعد اذان دینا شروع کر دی اور ہم سب لوگ نفل پڑھنے لگے کیونکہ ہم سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ اس کے بعد وہ روز اذان دینے لگا اور اس کے بعد پھر کچھ برا نہیں ہوا، لیکن اسی طرح 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ اذان دینا بھول گیا کیونکہ یہ فرض نماز تو نہیں تھی، اسی لیے شاید اس نے سوچا ہوگا کہ آج نہیں دوں گا اذان تو کیا ہو جائے گا۔ پر یہ یقین نہیں کرو گی کہ اس دن پھر سے ہمارے اوپر ایک آفت آئی۔ اتنا طوفان آیا کہ پوری جیل کی بجلی خراب ہو گئی اور سلاخوں میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ 4 لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کی بددعا نے اس جیل کو کھیل لیا ہے، اسی لیے جب بھی رات کے 12 بجتے ہیں تو اذان دی جاتی ہے اور ہم سب لوگ اپنی اپنی مرضی سے نوافل ادا کرتے ہیں۔ کوئی 4 نفل پڑھتا ہے، کوئی 2، کوئی 8، جس کا جتنا دل کرتا ہے اور اتنا پڑھتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ جب کسی معصوم اور نردوش انسان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے ایسے ہی نتیجے نکلتے ہیں۔ یہ بات سن کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اور وہ جیلر، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا، وہ تو اوپر والی منزل پہ کھڑا تھا، نیچے گرا، اس کے بعد اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ تب سے تحریم بی بی یہاں کی جیلر ہے، لیکن وہ سب کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتی ہیں کیونکہ پہلے بھی وہ ادھر ہی کام کرتی تھی۔ یہ سارا واقعہ ان کی آنکھوں دیکھا بھی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی برا ہوا ہے نا، اور اب تو تم ماں بھی بننے والی ہو، اسی لیے میں تو یہی کہوں گی کہ تم سب کے لیے دعا کرنا، کسی کے لیے بددعا نہ کرنا۔ انسان کبھی کبھی اپنے دکھ اور پریشانی میں آ کے بددعا تو دے دیتا ہے، لیکن پھر اپنی بددعا کا اثر دیکھ کے اس کا اپنا دل بھی چلا جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش میں نے بددعا ہی نہ دی ہوتی تو اچھا تھا۔ اس کہانی کے بارے میں سن کے میری بھی تھوڑی سوچ بدل گئی۔ میں نے بھی اپنی ساس اور نندوں کو بہت بددعائیں دی تھیں کیونکہ ایک انسان بددعا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی کو بددعا نہیں دوں گی۔ بددعا لگ جاتی ہے جب آپ کا دل ٹوٹا ہوتا ہے تو آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات، یہاں تک کہ اگر آپ ظلم پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ کی وہ خاموشی بھی ظالم پہ پڑ جاتی ہے، اس کا انجام اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر میرے ساتھ برا کرنے والوں میں تو میری اپنی محبت بھی شامل تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سلیم کے ساتھ کچھ بھی برا ہو، اسے اس کے کیے کی سزا ملے۔ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا تھا۔ ساری دنیا کہتی تھی کہ میں بری ہوں، لیکن وہ کہتا کہ نہیں، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی، تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتی۔ مجھے پھر سے بتایا گیا کہ
میری ملاقات آئی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ میری دوست ارم ہوگی، مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوگی۔ بیچاری کوشش کر رہی ہے کہ مجھے یہاں سے نکلوا سکے، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جیلر صاحبہ نے بھی مجھے ایک دن اپنے کمرے میں بلایا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے مجھے کچھ پھل کھلائے۔ انہوں نے کہا تمہاری صحت کے لیے اچھے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے ان کو یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا ہمارا کام تو ہماری ڈیوٹی کرنا ہے، یہاں پہ کچھ لوگ مظلوم بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو ایک دفعہ یہاں پر آ گیا پھر اس کا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور تمہارے اوپر تو کسی کو جان سے مارنے کا کیس ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بس تم اس طرف امید نہ لگاؤ، لیکن اگر تمہاری قسمت میں رہائی لکھی ہوگی تو تمہیں مل جائے گی۔ جب میں اس طرف گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ میری دوست ارم نہیں بلکہ سلیم تھا۔ ایک پل کو تو میرے قدم آگے کو بڑھے۔ وہ کہتے ہیں نا، آج برسوں کے بعد اسے دیکھ کے ایک پل کو دل تو دھڑکا، لیکن پھر رک گیا۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے چہرے پر سرد مہری کے جذبات ابھر آئے۔ میں وہاں جا کے کھڑی تو ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا مجھے ہم نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے کہا ہاں ماں بننے والی ہوں۔ تو کیا اپنی اولاد کے لیے آئے ہو؟ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ آپ کی اولاد نہیں، میرا بچہ ہے۔ میں خود اس کے لیے کر لوں گی، مجھے جو بھی کرنا ہوگا۔ آپ کی ہمدردی الحمدللہ مجھے نہیں چاہیے، اب ہمدردی اور رحم کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میرے شوہر نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے معاف کر دو، کیونکہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ان کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے۔ میری امی کو کینسر ہو گیا، میری بہنوں کو طلاق۔ انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات قبول کی ہے کہ انہوں نے پلان بنایا تھا، اس شخص کو مارنے والی تم نہیں تھی بلکہ انہوں نے ہی یہ کام کروایا تھا، اور اب ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے لیے مزید کوئی بد دعا نہیں کر سکتا اور ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو اپنی سزا خود ہی بھگت رہی ہیں، پر میں تمہیں یہاں سے نکلواؤں گا۔ میں نے کہا نہیں نکلنا مجھے یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک ہی رشتہ رہ گیا ہے، اسے بھی ختم کر دیں، طلاق لکھ کے دے دے مجھے اور یہاں سے چلے جائیں۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور وہاں سے بھاگ گئی، لیکن 3 مہینے بعد مجھے میرے شوہر نے وہاں سے نکلوا دیا۔ میں نے جیل میں تقریباً 7 مہینے گزارے۔ میری اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی جب مجھے وہاں سے واپس نکلوایا گیا، کیونکہ کیس کرنے والے میرے اپنے ہی تھے۔ میرے شوہر نے کیس ختم کروا دیا اور کہا ہم معافی دیتے ہیں۔ اس نے اپنے کچھ تعلقات بھی استعمال کیے تھے۔ بات اتنی سیدھی نہیں تھی، پر کسی طرح آج میں جیل سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے کئی دفعے ملنے کے لیے آیا، لیکن میں نے اس سے بات تک نہیں کی۔ پر اب وہ مجھے میرے گھر میں لے آیا تو یہاں پر سوائے اس کے اور میرے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور پتہ کریں گے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تمہاری صحت کیسی ہے؟ تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا کہ میرے جذبات اب قابو میں نہ رہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی۔ اس نے کہا نہ تم بری تھی نہ میں برا تھا، بس یہ معاشرہ اور یہ زمانہ ہمارے خلاف تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، لیکن اب اس دنیا میں اگر میرے لیے کوئی اہم ہے تو وہ صرف تم اور میری اپنی اولاد ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی سے نوازا اور جانے کے اوپر میں نے اس کا نام سنہری ہی رکھ دیا۔ اب ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے یہی سیکھنے کو ملا کہ کبھی آپ کی زندگی میں بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ ہمت کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ خدا کی ذات ہے نا، وہ آپ کی مدد کرتی ہے، اور اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ اس جیل میں سے میں اچھی عادت یہ لے کر آئی ہوں کہ اب میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں اور 12 بجے اٹھ کر نفل ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ یہ تو میری عادت بن گئی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔